اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہم حضرت کے وما علیہ صبر کی جو جلد ہے اس کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل دین پہنچا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تعلیمات قیامت کے دن تک جاری اور ساری رہیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کیا کس شان والی ہے جس کے شروع میں ہوں، آخر میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور بیچ میں مجددین ہیں جو ہر 100 سال کے بعد جو زمانے کی تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کے اوپر کچھ رسم و رواج کے اور عادات کے اور اثرات غالب آ جاتے ہیں تو وہ اس کو صاف و شفاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے حکیم الامت نور اللہ مرکزو اور دیوبند کی جماعت، انہوں نے بڑی صفائی کی اور ساری چیزوں میں کی، ہر یعنی عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اصلاح نفس میں بھی، اخلاقیات وغیرہ میں۔ اس کو الحمدللہ یہ دین کی کامل مکمل تعلیمات آگے پہنچا کے یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا، اور آخر میں سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، امت کی رہنمائی فرما گئے، وہ فی الدین بھی سکھا گئے اور للدین بھی سکھا گئے کہ دین کے اندر اصل دائرہ کیا ہے اور دین کے لیے مباحات کو کیسے ساتھ جوڑ کے چلا جائے گا۔ جدید ایجادات اور جدید جو ہے حضرت حکیم الامت کا، کیونکہ اس زمانے میں ایجادات بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، یخلق ما لا تعلمون، ایسی تخلیقی ہوں گی کہ جو آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت کا فارسی کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، انفاس عیسیٰ میں کسی فارسی والے کے خط کے جواب میں لکھا اعلیٰ معصیت نیست، اور اس کو تشبیہ چونکہ تخلیق ہے انسان کے اعضاء سے دی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اعلیٰ مردانگی ہے۔ اب یہ ایجاد تو تخلیق تو اللہ کی ہے، لیکن اگر یہ صحیح استعمال ہوگا تو اجر ہوگا، اور صحیح استعمال نہ ہوگا تو کتش حکم نیست، اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اسے ایجادات مباحات میں سے ہیں، اگر وہ دین کے لیے معین و مددگار ہے، اگر سنت کے لیے معین و مددگار ہے تو مقدمت سنت میں لے کے اس کو سنت کا درجہ مل جائے گا۔ اسی طرح باقی اس کے احکام ہیں، تو یہ ساری چیزیں مجددین حضرات رہنمائی فرما کے اور فرماتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اس کا ہم چل رہے تھے کہ مباحات کو بھی کیسے لینا ہے۔ پھر یہ حضرات اخلاقیات میں بھی بہت اعلیٰ مقام جو ہے انسانی قوتوں کو اعتدال پہ لانے کے لیے امت وسط جس کو کہتے ہیں، کہ اور صحابہ کی شان ہم لوگوں نے بیان کی کہ صحابہ کلہم عدول، وہ بیلنس انسان تھے جو ہے مقام عدل پہ، اور اس کو بنانے کے لیے یہ اصلاح نفس کی ساری چیزیں، معالجات اور اکابرین جو سکھاتے رہیں گے۔ جیسے کہ طب بدنی ہے میڈیکل کی فیلڈ، ایسے طب روحانی بھی، اس کی امراض ہر روز نئی شکل میں آ رہی ہیں، اور اس کی معالجات بھی اس کے ماہرین کو اللہ پاک سلجھاتے ہیں اور وہ اس کی اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن بنیادی اصول یہی ہیں کہ قوت عقلیہ اعتدال میں آ جائے، اور اس کے اعتدال والی شکل حکمت ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اوتی خیراً کثیرہ ہے کہ اس کو بہت بڑی خیر مل گئی
کہتے ہیں فلاں کے پاس جو حکیم آدمی ہے، حکمت و دانائی والا آدمی ہے. بیوقوف کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، اور تیز دماغ اور چالاک بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. تو حکمت و دانائی پہ آ جائے، یہ اخلاقیات کا خلاصہ ہے. اسی طرح قوت غضبیہ جو ہے اس کی اعتدال پہ آ جائے، نہ وہ بزدل ہو، نہ وہ خونخوار اور جابر ہو، بلکہ شجاعت والا ہو. شجاعت والے بڑے اعتدال میں، جیسے علی کرم اللہ وجہہ کو چونکہ عاشور بھی ہے اور ہمارے لیے رہنمائی بھی ہیں یہ حضرات، انہوں نے ایک جہاد میں کافر کو گرا دیا اور تلوار اوپر کی تاکہ اس کی جہاد میں موذی کینسر کو کاٹا جاتے، اس کو کاٹا. اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوک دیا تو حضرت فوراً ہٹ گئے. وہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا، میرا غصہ شامل ہو گیا، تو پھر میں ہٹ گیا کہ تو میں پھر اپنے نفس کی وجہ سے آپ کو قتل کروں گا. تو یہ شجاعت والے لوگ ایسے کر سکتے ہیں. ان کی قوت دفاع جو والی تھی وہ اعتدال پہ تھی، جس کو شجاعت بہادر انسان کہتے ہیں. اسی طرح قوت شہویہ، نفع کی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے. تو جو اپنی چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے ان کو نامرد کہتے ہیں جی، کہ اپنی نہیں سنبھال سکتے تو. اور جو دوسرے نہ اپنی دیکھے، نہ پرائی دیکھے، نہ حلال دیکھے، نہ حرام دیکھے، تو ان کو فاجر کہتے ہیں جی، کہ بس لوٹ مار میں جو آج کل شکل ہے. میں نے بتایا کہ ایوب خان کے زمانے تک حکومتی پیسوں میں بددیانتی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. ہمارے ماموں وغیرہ انجینئر جو تھے اس میں، غلام امبراج، وہ بتاتے تھے جی کہ اس وقت اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن اب اس کو چالاکی اور عقل مندی اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوم کی کروڑوں اربوں کا نقصان کرنا، یہ اب انتہائی مہلک حد تک پہنچ گئی ہے. تو اس کی جو قوت شہویہ کے جو ہے عفت پاک دامنی، کہ دامن کو بچا کے رکھیں دوسروں کی طرف، دوسری کی چیز مال کے اوپر، ان کی عزت و ابرو کے اوپر ایسے دست درازی نہ کرے جو آج کل نظر میں آ رہے ہیں مناظر. تو یہ حضرات سارے شعبوں میں اپنے اصلاحی کام کر کے امت کی رہنمائی فرما کے گئے ہیں. اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کے خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلو. اے اللہ ہماری طرف سے امت کی طرف سے بہترین جزا خیر ان کو عطا فرما، اور ان کے سارے مجددین، متوسلین اور اکابرین جو ان سارے شعبوں میں امت کی رہنمائی فرما کے چلے گئے اور فرماتے رہیں گے قیامت تک، ان کو بھی ہماری طرف سے، امت کی طرف سے، عالم اسلام اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا خیر عطا فرمائیں. تو اولئک هم المہتدون، چونکہ اس آیت کے آخری میں حضرت نے خطبے میں پڑھا تھا، اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیر و فی عین الناس کبیرا. اے اللہ ہمیں کثرت سے شکر کرنے والا اور کثرت سے صبر کرنے والا اور اپنے نگاہ میں سب سے کوتاہ سمجھنے والا اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ ہمیں عزت و تکریم والا بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو میں نے سکھائی ہے آپ حضرات کو، اور ساری حدیث میں بھی ہے اور مناجات مقبول میں، حزب اعظم میں اور حسن حسین وغیرہ دعاؤں کی جتنے بھی مجموعے جمع اس میں ہے. تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے. اللہ پاک نے ہمیں آزادی کی دولت سے نوازا ہے پاکستان کو، اور امت کی شان ہے جی کہ وہ ہر میدان میں ہر آن نئی شان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اعمال و معمولات کو بڑی ثابت قدمی سے پکڑ کے امت کی ان جو کازز ہیں، جو مقاصد ہیں، اور اللہ کی رضا کے ساتھ وہ ہر آن نئی شان کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو
استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔